बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 3 अप्रैल और बुध का दिन है और जजेस को धमकियां देने के हवाले से जो खुर्रा है वो पिंडी तक पहुंच चुका है और इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर और पिंडी में एक खलबली मची हुई है और जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, पंबीरी की तरह खलबली मची हुई है। और इसमें दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 7 रुकनी बेंच की समाअत हुई और पहले दिन की समाअत में बहुत सी चीज़ें और बहुत सी मुख्तलिफ ज़हनों के अंदर जो प्लानिंग चल रही थी उसको बड़ी सादगी के साथ और बड़े आराम से उसको नुमाया किया है। ये चीज़ें कुछ शेयर करेंगे। और दूसरा, एक चीज़ और वाज़ेह हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले की तहकीकात और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अभी फुल कोर्ट बनने जाएगी ईद के बाद, और फिर उसकी समाअत जो होगी वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर होगी। और इस खबर के मंजर आम आने के बाद और सुप्रीम कोर्ट से ये ऐलान होने के बाद कि ये फुल कोर्ट बनाया जाएगा और ईद के बाद इसकी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में समाअत होगी, उसके बाद फौरी तौर के ऊपर जो है कि एक नई बेचैनी पैदा हुई है। और फिर आपने ऐवान सदर के अंदर भी देखा होगा कि वहाँ पे बड़ी अहम मीटिंग हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर जो है वो ऐवान सदर पहुँचे और आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की। इसमें अगरचे ऐवान सदर के जानिब से जो एलामिया जारी किया गया उसमें एक मजमूई तौर के ऊपर एक खैर सगाली के तौर के ऊपर मीटिंग हुई, प्रेसिडेंट को मुबारकबाद दी गई, उनको इलेक्शन में कामयाबी की। फिर ओवरऑल जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर जो है कि वो तबादला ख्याल किया गया। फिर सदर पाकिस्तान की तरफ से दहशत गर्दी के लिए जो फ़ौज की खिदमत है, मुसल्लह फ़ौज की खिदमत और कुर्बानी है, उनको सराहा गया। लेकिन ऐवान सदर के इस्लामिया के अंदर एक चीज़ बड़ी अहम थी और पोलिटिकली बड़ी अहम थी, और उसमें ये कहा गया कि सदर पाकिस्तान जो है कि वो एक मखसूस सियासी जमात, या PTI का नाम नहीं लिया गया, कि मखसूस सियासी जमात जो है कि वो पाकिस्तान के इदारे और इदारे की जो लीडरशिप है उसके बारे में बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा कर जो है कि अपने मखसूस सियासी महदूद सियासी मकासद जो है कि इसके असूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सदर पाकिस्तान ने उस पर शदीद तशवीश का इज़हार किया और ये कहा है कि ऐसा रखना डालने वाले ऐसे अफराद को जो है कि वो आनी हाथों से निपटा जाएगा। तो अब ये जब मुल्क के अंदर इस वक्त आपकी तमाम अदलिया, ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त था, उसके बाद जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 8 जजेस को धमकी अमेज़ ख़त मिले। उसके अंदर जो है कि एक पाउडर मिला, पाउडर को लिंक किया गया जो बायोलॉजिकल वेपन होता है एंथ्राक्स उसके साथ। और वही का इतना काम अभी रुका नहीं, आज 4 इस लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को इसी किस्म के ख़त मौसूल हुए हैं और 5 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को बशमूल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बशमूल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये खतूत जो है मौसूल हुए हैं। ये खतूत जो है कि पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौसूल हुए थे वो रेशम या रेशमा खातून थी, उनके नाम की जानिब से मौसूल हुए थे। फिर आज जो नए खतूत आए हैं इसके अंदर 2 नाम सामने आए। एक सजाद हुसैन का नाम सामने आया है, वल्द गुलाम अब्बास, इनका ख़त जो है वो अतर मिनल्ला के नाम से है। और जो बाकी खतूत थे वो गुलशाद खातून और बिनते भूरल ख़ान या बोदल ख़ान जो है कि ये है। मज़े की बात यह है कि सारों के सारों की लिफाफे एक जैसे हैं, राइटिंग एक जैसी है, जो एड्रेस किया गया वो भी एक जैसा है, ख़त का मतन भी एक है, नाम अलग अलग लिखे गए हैं फ्राम। और इसका जो खुरा है वो भी मिल गया है। और खुरा जैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक समाअत के दौरान DIG ऑपरेशन वहाँ पेश हुए, क्योंकि IG अभी तक इस्लामाबाद में कोई नए है नहीं है, पुराने जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, नए अभी तक चार्ज संभाला नहीं है उन्होंने आके। तो उन्होंने जो बताया और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने बार बार इस्तफसार किया कि किस डाखाने से पोस्ट हुआ, कहाँ से आया, क्या उसकी तहकीक तलाश कर ली गई। तो वहाँ पे फिर ये हाई कोर्ट के अंदर ये पता चला कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो खतूत आए थे वो रावलपिंडी से पोस्ट किए गए, पिंडी कैंट से पोस्ट किए गए हैं। और पिंडी कैंट से भी ये कहा गया जी कि GPO में ये आए थे और GPO के ज़रिए फिर यहाँ पे आए, तो एक स्टैम्प से ये अंदाज़ा हुआ। तो अब इसके मज़ीद तहकीक की जानी है कि पिंडी कैंट तक तो खुरा पहुँच गया है, कि अब मज़ीद आगे कहाँ तक जाता है उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह रही है कि आप तहकीक करें, तफ्तीश करें और ये चीज़ें सामने लेकर आएँ। देखिए ऐसे हालात के अंदर जो हम तज़किरा कर रहे थे कि ऐवान सदर के अंदर मीटिंग हुई और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान बदनाम हो रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और एग्जेक्टिव जो है वो अदलिया के ऊपर हमले कर रही है, उनके रिश्तेदारों को अगवा कर रही है, उनके घरों के अंदर खुफिया कैमरे लगाए जा रहे हैं, वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है, अपने मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के सुप्रीम कमांडर, पाकिस्तान के सदर मुमलिकत, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट जो है
وہ اس ساری صورتحال کے اوپر بالکل خاموش ہیں اور ایک جملہ بھی نہیں بولتے، لیکن ایک مخصوص سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ کو اب ریلیٹ کریں آپ اس ساری جو سپریم کورٹ کے اندر عطا من اللہ صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، اور جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آج جو تمام ہیئرنگ ہوئی بڑے انٹرسٹنگلی کو 1.5 گھنٹہ، آج 11:30 سے لے کے 1 بجے تک ہیئرنگ ہوئی ہے۔ اس 1.5 گھنٹے کے اندر ہارڈلی کو 1.5-2 منٹ جو ہے کہ جو اصل مدعا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو خط تھا جس کے اندر وہ الزامات کی تفصیلات فراہم کی گئی تھیں، اس کے اوپر بمشکل 1.5-2 منٹ بات کی ہوگی، اور تمام کا تمام 1.5 گھنٹہ جو ہے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے کہ وہ اپنی وضاحتوں کے اوپر انہوں نے صرف کیا۔ اس میں ایک بار پھر جو ہے کہ یہ میڈیا بڑا عجیب و غریب چیز ہے، سوشل میڈیا یا میڈیا اپوزیشن میں ہر کوئی جب ہوتا ہے، جب مشکل وقت میں ہوتا ہے تو اس کو یہ بڑے عزیز ہوتے ہیں، یہ اس کے دست و بازو ہوتے ہیں۔ قاضی فائز صاحب جب زیر عتاب تھے، ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا، اور جب پھر سینئر ترین جج تھے سپریم کورٹ میں، اس وقت بھی جتنے بھی خطوط لکھتے تھے، عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس تھے اس وقت، ان کو خطوط لکھتے تھے بہت سے متنازع ایشوز کے اوپر بھی، وہ تمام کے تمام خطوط جو ہے کہ وہ میڈیا کو جاری ہوتے تھے، اور پھر وہ میڈیا کی زینت بنتے تھے۔ تو میڈیا، سوشل میڈیا جو ہے وہ قاضی فائز صاحب کا دست و بازو تھا۔ لیکن آج ایک بار پھر اس سماعت کے اندر قاضی صاحب نے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پہ بھی تنقید کی اور اس کو وبال قرار دیا، اور کہا کہ اس کے پریشر کی وجہ سے تصدق جیلانی صاحب جیسے جو شریف النفس شخص ہیں وہ بھی جو ہے کہ تحقیقاتی کمیشن سے وہ الگ ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر جیلانی صاحب کا وہ خط دیکھا جائے جس میں انہوں نے علیحدگی کا اظہار کیا، اس کے اندر تو وہ کانسٹیٹیوشنل اور انسٹیٹیوشنل جو ذمہ داریاں ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی، وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت نے ٹی او آرز بنائے ہیں اور جو اصل مدعا ہے سارا کا سارا ججز کا، یہ تو آپس سے میچ ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ اس لیے جو ہے کہ اس کی کمیشن کی سربراہی نہیں کرتے، وہ تحقیقات نہیں کرتے۔ وہ تو یہ چیزیں بتا رہے تھے، اور آج بھی جو اصل مدعا تھا اس کے اوپر نہیں، لیکن اور ادھر ادھر کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں۔ تو اس لیے جو ہے کہ یہ لیگل فرٹرنٹی خود بھی اس چیز کو ساری آبزرو کر رہی ہے، اور آج وکلا کو بھی تھوڑا سا انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور ایسے وکیل آج کہا گیا یہ خطوط لکھتے ہیں 300 وکیل، پتہ نہیں کون ہے یہ، کسی کے دستخط نہیں تھے، حالانکہ ان میں سے بیشتر وہ وکلا ہیں جو جب قاضی فائز صاحب کو مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت یہ قاضی صاحب کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے بڑی تحریک چلائی تھی، لیکن آج قاضی صاحب جو ہے کہ ان کو بھی بھلا رہے ہیں۔ اور اس میں آج کی جو مجموعی جو صورتحال تھی کورٹ کی، اس میں یہ دکھائی دیتا تھا کہ ایک موقع کے اوپر قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ نارمل چیز ہے، دباؤ جو ہے کہ ایک دباؤ تو یہ ہے کہ اچھا انٹیلیجنس ایجنسیز دباؤ ڈالتی ہیں، ایک دباؤ یہ ہے کہ وکلا فون کر کے سفارش کرتے ہیں، ایک دباؤ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر خبریں چلا کر عدالت کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے، ایک دباؤ یہ ہے کہ عزیز و اقارب کے ذریعے سفارش کروائی جاتی ہے۔ تو یہ تو عمومی نارمل چیزیں، دباؤ تو مستقل چلتا رہتا ہے، تو وہ انٹر لنک کیا جا رہا تھا ساری چیزوں کو، اور جو معاملے کی سنگینی ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اٹارنی جنرل اس میں برابر کا جو ہے کہ وہ حصہ ڈال رہے تھے، لیکن پھر جسٹس عطا من اللہ نے جو ریمارکس دیے، اور جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر آپ ریلیٹ کریں صدر پاکستان کی باڈی لینگویج اور ان کے جملوں سے، تو پھر آپ کو چیزیں زیادہ واضح ہوں گی۔ تو عطا من اللہ صاحب نے جو ہے کہ پھر کہا کہ نہیں، اس وقت جو ملک کے اندر ہو رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ سب کو نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں کہ وہ یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ شاید کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو ہمیں اس سے نکلنا چاہیے، اور ہمیں اکاؤنٹیبلٹی احتساب کرنا چاہیے، جو بھی عدلیہ کی آزادی ہے اس کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ منصور علی شاہ صاحب نے اس کے اوپر پھر انہوں نے بھی خاص طور کے اوپر یہ کہا کہ جب ہائی کورٹ کے یا لوور کورٹ کے ججز خطوط لکھتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں اپنے چیف جسٹس کو، اور وہی چیف جسٹس جو ہے کہ 10 مہینے کارروائی نہ کریں، تو پھر وہ کیا کریں، وہ کدھر جائیں؟ تو یہ ایکچولی انہوں نے عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، یہ انہوں نے مس کنڈکٹ کی بھی نشاندہی کی کہ معاملہ ادھر بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے کہ آپ کو کشمکش تو اندر بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ ہے، اور یہ حکومت کی جو کوشش تھی کہ اس سارے کے سارے معاملے کو ڈائیورٹ کرنے کو ججز کی طرف جنہوں نے خط لکھا ان کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کریں، تو اس کی آج ہلکی سی ایک جھلک یہ بھی نظر آ رہی تھی جب چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود بھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے، عدلیہ کے اندر ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کی بھی اور کرنی بھی چاہیے، ہمیں ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ بیرونی دباؤ تو ہے، لیکن انٹرنلی بھی دیکھیں، اب اگر کوئی سول جج غلط کام کر رہا ہے یا کرپشن نے کی اور اس چیز کی نشاندہی انہوں نے کی، تو پھر اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ تو یہ ابھی وہ اس چیز کی بھی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ جن ججوں نے شکایت کی ہے، تو کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے بہت سے لوگوں نے، حکومتی عہدیداران نے بھی،
اور ان کے مخصوص کیسز جن کی انہوں نے سماعت کی اور جن اداروں کو نوٹس کی، اس کے پس منظر میں ان سارے معاملات کو دیکھا جائے تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن اس وقت جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ابھی فل کورٹ ہوگی. فل کورٹ کے اندر جو ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت نے جو اپنا پلان بنایا تھا فرسٹ فیز کے اندر، تو وہ پلان جو ہے کہ ان کا ناکام ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے. اب جب سیکنڈ فیز آئے گا، تمام ججز بیٹھے ہوں گے، اور پھر یہ اس کی جو ہے کہ ٹرانسمیشن بھی یوٹیوب کے اوپر لائیو ہوگی، پوری قوم دیکھ رہی ہوگی، تو پھر زیادہ چیزیں وضاحت کے ساتھ آئیں گی. اور یہ ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا ٹھیک ہے جی آپ ہمارے کمروں کی ویڈیو بنا لیں، ہمارے رشتہ داروں کو اغوا بھی کر لیں، ان کی مار پٹائی بھی کر لیں، ہم پہ دباؤ بھی ڈال لیں فیصلے کرانے کے لیے، تو ہم آپ کو جو ہے کہ پھر بھی کلین چٹ دے دیں گے. تو کوئی ایسے تو نہیں کہہ سکتا. ٹیکنیکلی بہت سی چیزیں نکالی جاتی ہیں، جیسے آج بھی کوئی دبے دبے ایسے جملے آئے کہ اچھا ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا، آگے کے لیے ہمیں طے کرنا چاہیے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ فل کورٹ یہ تو طے کر دے گی کہ اس قسم کے واقعات میں آئندہ کیا ہونا چاہیے. اب یہ جو ہوا، پھر اگر یہ طے کر لیا تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز جو ہیں کہ وہ خود بھی ان تمام ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کے مجاز ہوں گے اگر یہ طے کر لیا گیا. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں. ابھی معاملات کے آگے بڑھتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد شمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.